بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے ایک چمٹی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چمٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کی ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھاتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چمٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کی لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگو، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی۔ ایک پردار چمٹی ہوا میں اڑی ہی رہی تھی کہ اس نے چمٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چمٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چمٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چمٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتے۔ پردار بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو۔ شہد کا خیال چھوڑو، میں پردار ہوں، سالخوں دار ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چمٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ چمٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو ساختہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چمٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے، اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے گا۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چمٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہیں آرزو برلاتی ہوں۔ چمٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چمٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چمٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی بو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چمٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کس وقت بھی اس کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چمٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اسی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی، بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجیب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگو، مجھے نجات دلاؤ، کوئی جوان مرد جو مجھے نجات دلائے، کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے، اور میں اسے 2 جو انعام میں دوں گی۔ پیش پہلے تھی 1 جو کی، سو اب 2 کی ہو گئی۔ اس جہنم سے نکالنے کی یہی سوجی تھی۔ ایک عین اس وقت پردار چمٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے فوراً اس کا مصیبت سے نکالا، پھر بولی، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا، میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چمٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چمٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی نہیں۔
ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے